بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق کی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ دو تین خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ عمران خان صاحب نے کل صوبائی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں تحلیل کرنے کا اعلان کیا، اور یہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی جمعے کے روز 23 تاریخ کو دونوں وزرائے اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس جاری کر دیں گے، اور 2 دن کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس دوران 4-5 دن موجود ہیں۔ بظاہر تو یہ 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کا نظر آ رہا ہے کہ یہ 2 اسمبلیاں تحلیل کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت ختم کر رہی ہے، 2 صوبوں میں حکومت ہے، اپنی ہی حکومت ہے اور اس کو ختم کر رہی ہے۔ سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور اس کے بعد خیبر پختونخوا۔ یہ عمران خان صاحب کا کیا فیصلہ ہے؟ عمران خان صاحب کو سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بے وقوفی کی، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، ہمارا اختیار چلا جائے گا، ہمارا اقتدار چلا جائے گا، ہمیں جو آسائشیں حاصل ہیں وہ چلی جائیں گی۔ لیکن یہ جو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنی 2 حکومتیں ختم کر رہے ہیں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی ایک نارمل سی نہیں، بلکہ یہ حکومت کے لیے مشکلات نہیں بلکہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بال کروائی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے والی، یہ عمران خان صاحب نے ایک بال میں کئی وکٹیں اڑانے کی کوشش کی ہے۔ ایک بال میں 14 وکٹیں اڑانا چاہتے ہیں وہ، اور اس ایک ایکٹ سے وہ 14 وکٹیں کیسے گریں گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ سب کا سب، سارے کا سارا انحصار جو ہے وہ اسی فیصلے پر ہے، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو بذریعہ ایوان صدر اور کچھ اور دوستوں کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو اس اقدام سے باز رکھا جائے۔ اب 2-3 باتیں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں کہ جب سے تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا ہے 8 مارچ سے لے کر، اور یہ دسمبر ختم ہونے والا ہے، پورے 9 مہینے ہو گئے ہیں، اور پورے 9 مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ان 9 مہینوں میں تحریک عدم اعتماد ایک بالکل سادہ سی بات تھی، اور وہ لکھا ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کے بارے میں، آئین بالکل واضح ہے، اور وہ 21 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کوئی بھی غیر آئینی اقدام کیے بغیر اس تحریک عدم اعتماد کو اتنا رولا ہے، یعنی کہ اس کی بتیاں بنا کے وہ اس وقت کی اپوزیشن کو واپس دیتے رہے ہیں۔ روزانہ ایک بتی بناتے تھے تحریک عدم اعتماد کی اور واپس کر دیتے تھے، اور تحریک عدم اعتماد کو انہوں نے لفٹ نہیں کروائی، اور تمام جو انہوں نے ایکٹ کیے، جتنے بھی اقدامات کیے اس تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے، وہ سب کے سب آئین کے اندر، آئینی حدود کے اندر رہ کے کیے، کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا۔ لیکن چونکہ معاملات جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے مینورنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ بھی عام انتخابات کی طرف جا رہی تھی۔ جب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا تھا، حکم جاری کر دیا تھا، اور صدر مملکت نے منظوری بھی دے دی تھی، تو اس وقت یہ تھا کہ اب عام انتخابات ہوں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہنچ گئیں۔ ان کی حد تک تو معاملہ چلیں ٹھیک تھا، لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دینے لگی تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو الیکشن کروا ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، اور ہم انتخابات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک لمحہ تھا جب یہ سارے کا سارا، یہ جو اس وقت ہم پاکستان کو سخت ترین، شدید ترین بحران میں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور پاکستان بے یار و مددگار کھڑا ہے، اکانومی کے حوالے سے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، آزادی صحافت کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے، آئینی بالادستی کے حوالے سے۔ یہ جو اس وقت اس بدترین پوزیشن پہ کھڑا ہے، تو اس میں چیف الیکشن کمشنر، جس نے اس وقت ساتھ دیا، بلکہ اس کا ماؤتھ پیس، اس کا ٹول بنا اس وقت کی اپوزیشن کا، اور اس وقت کے باجوہ صاحب کا، اس کا ٹول بنا، اور انہوں نے کمرہ عدالت میں آ کے کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو وہاں سے یہ سارے کا سارا جو ہے، اس وقت جتنی تباہی آئی ہے ملک میں، وہ اس دن اس کی بنیاد چیف الیکشن کمشنر کے اس اقدام نے رکھی تھی۔ تو اب تک عمران خان صاحب نے کوئی ایسا غیر آئینی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔
عمران خان صاحب نے اس کے بعد قومی اسمبلی سے استعفوں کا آپشن استعمال کیا، لیکن اس آپشن کو بھی، یعنی کہ اراکین پارلیمان جو تحریک انصاف کے اراکین پارلیمان تھے وہ مستعفی ہو چکے ہیں اپریل کے دوسرے ہفتے، یعنی کہ 13-14 اپریل سے انہوں نے استعفے سبمٹ کروائے ہیں، اور ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری تھے، قائم مقام سپیکر تھے، وہ استعفے منظور کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک آئینی اقدام تھا، خالصتاً آئینی اور جمہوری اقدام، کہ ٹھیک ہے جی ہم استعفے دے دیتے ہیں، لیکن اس اقدام کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا، اور اب تک وہ اس پہ بیٹھے ہیں، اس پہ اپنی تشریف رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی استعفیٰ قبول نہیں ہوگا، بلکہ سلیکٹڈ استعفے قبول کیے گئے اور اس میں ان کو بدترین قسم کی شکست ہو گئی۔ یہ بھی آئینی اقدام تھا، استعفے منظور نہیں کر رہے، غیر آئینی اقدام کون کر رہا ہے؟ سپیکر کر رہے ہیں، اور لگایا ہوا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے، یعنی کہ وہ ہیں جی بس ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہیں کریں گے۔ یہ ہوا، یہی کام ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے شور مچایا، لیکن ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، کوئی نہیں روک سکا ان کو، اور اعلان ہوئی، لوٹا کریسی چلی، سب کچھ ہوا۔ تو یہ بھی ایک الگ سے اقدام، یہ بھی آئینی۔ پھر پنجاب اسمبلی، وہ کہتے ہیں میں اسمبلیاں تحلیل کرتا ہوں، ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے، لیکن اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو بھی جبرن روکا جا رہا ہے کہ نہیں جناب آپ اسمبلیاں بھی تحلیل نہیں کر سکتے، آپ استعفے بھی نہیں دے سکتے، آپ کو ہر صورت میں اس بوسیدہ نظام کا حصہ بننا ہے، بلکہ اس کو سہارا دیں۔ اگر اپوزیشن ایوان میں چلی جائے، پاکستان تحریک انصاف ایوان میں چلی جائے اور لیڈر آف اپوزیشن اس کا آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سارے اقدامات کو قبول کر لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ بھئی وہ سارا کچھ غلط تھا، اب ہم آ گئے واپس، تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی تک کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا۔ اور دوسری جانب باجوہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل غیر آئینی اقدامات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کل عمران خان صاحب نے ان اقدامات کی طرف اشارہ نہیں بلکہ کھل کے سامنے آئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا؟ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ اب باجوہ صاحب کے خلاف عمران خان صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، اور باجوہ صاحب کو اب فوج نہیں سمجھا جا سکتا، وہ فوج کا حصہ نہیں ہے، وہ سابق ہو چکے ہیں، وہ سابقین میں ان کا شمار ہے، ریٹائرڈ ہے، اور ریٹائرڈ جو فوجی افسر ہوتا ہے اس کا مطلب فوج نہیں ہوتا، اور اس پہ تنقید کرنے کا مطلب فوج پہ تنقید کرنا نہیں ہے۔ جو ایک تحفظ حاصل ہے قانونی اور آئینی طور پہ جو تحفظ حاصل ہے، اور وہ بھی ایک لمیٹڈ تحفظ ہے، وہ غیر محدود، لامحدود وہ تحفظ نہیں ہے، لامحدود انڈیمنٹی نہیں ہے، بلکہ محدود ہے، اور اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی وضاحت بھی کر چکی ہے اور کر رہی ہے، آبزرویشنز دے کے، ریمارکس دے کے، نیب ترامیم کے خلاف جو قانون کیا گیا ہوا ہے۔ اس لیے اب عمران خان صاحب نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا شروع کر دیا، اور باجوہ صاحب کی بہت ساری باتوں کو کل انہوں نے پہلی دفعہ بیان کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ تھی ویڈیوز کا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب نے تو ہم نے کہا، اور ہم کچھ کہتے تھے اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ اکاؤنٹیبلٹی ہونے نہیں دے رہے، آپ چاہتے ہیں تو نیب میں فائل آگے بڑھتی ہے، آپ چاہتے ہیں تو نیب میں فائل رک جاتی ہے، تو وہ ڈینائی کرتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ الٹا ہمیں باجوہ صاحب کیا کہتے تھے کہ وہ ہمارے پاس فائلیں ہیں، کہتے میرے پاس فائلیں ہیں اور یہ ویڈیوز ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ تو یہی بات باجوہ صاحب نے مجھے بھی بتائی تھی، اور بڑے دھڑلے سے بتائی تھی کہ یہ جو ان کے جو یہ صاف ستھرے چہرے، یہ جو آپ لوگ کپڑے شپڑے پہنتے ہیں، یہ آپ لوگ اپنے لیے پہنتے ہیں، ہمارے لیے پہنتے، ہمارے لیے سب تو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اور یہ ویڈیوز بہت گند ہے اس میں۔ انہوں نے یہ کہا تھا یہ بہت گندے لوگ ہیں، بہت گند ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کو بھی کہی، عمران خان صاحب کو بھی کہا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور وہ پھر ویڈیوز جاری کرنا شروع کر دی۔ یعنی وہ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ صرف عمران خان صاحب کو دیگر ارکان کے بارے میں نہیں بتا رہے تھے، عمران خان صاحب کو بھی وہ کر رہے تھے کہ شاید انڈر پریشر آ جائیں، پریشر میں آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک اور دھندا جو ہے آڈیوز ویڈیوز کا۔ اگلی بات
ایک اور بتا دوں کہ فوج کے اندر بھی، اب فوج کے اندر بھی باجوہ صاحب کے جو اقدامات ہیں، فوج کے اندر بھی اس چیز کو انتہائی ڈسپلیئر بلکہ گندا سمجھا گیا، کیونکہ ایک بات واضح ہے کہ جو فوج ہماری ہے، فوجی افسران ہیں اور افواج پاکستان کے جوان ہیں، افسر ہیں، سپاہی ہیں، جرنیل ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، اسی سوسائٹی سے ہیں، اور ان کے گھر میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی اتنی ہی باپردہ باحیا ہیں جتنی کہ باقی خواتین ہوتی ہیں، اور پابند صوم و صلات بھی ہیں، اور اس مشرقی روایات کی امین بھی ہیں۔ یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو آڈیوز ویڈیوز کا جو کام سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ پچھلے باجوہ صاحب کے زمانے میں، اور دھڑا دھڑ کبھی کسی کی ریلیز کبھی کسی کی ریلیز، اور کبھی بنائی جا رہی ہے، کوئی بگ کیا جا رہا ہے۔ اس کو افواج پاکستان کے اندر فوجی خاندان جو ہیں وہ بھی اس کو بہت برا سمجھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں گھن آتی ہے کہ یہ کیا ہے، ہماری فوج تو ایسی نہیں تھی، ہمارے فوج کے سپہ سالار تو ایسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ فوج کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، فوج کے خاندان جو فوجی خاندان، ان کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، قابل احترام ہیں، اور وہ ہم میں سے ہی ہیں، اور ہمارے ہی سوسائٹی سے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں گھن آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جو پچھلے 8-9 ماہ سے وہ خواہ عمران ریاض خان ہوں، اعظم سواتی ہوں، ڈاکٹر شہباز گل ہوں، جمیل فاروقی ہوں، اور عماد یوسف ہوں، یہ سب، اور پھر یہ جو مار پیٹ مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہے، پھر سب سے زیادہ جو اس وقت فوجی خاندانوں میں، پاک فوج کے خاندانوں میں جو سب سے زیادہ ریئیکٹ پایا جاتا ہے وہ ہے شہید ارشد شریف کا معاملہ۔ شہید ارشد شریف کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی ان کا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اس پہ جو بھی باجوہ صاحب ہیں، ان کے باجوہ صاحب کے حکم پہ ہوا، کون بھی جو بھی رسپانسبل ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایکٹ ہونا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ فوج کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ آن دا ریکارڈ بھی آ چکی ہے یہ چیز۔ جنرل ریٹائرڈ ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ باجوہ صاحب تو اعتراف جرم کر چکے ہیں، انہوں نے تو اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے، اور اس لیے اب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ 75 سالوں میں یہ جو 5-7 جرنیلوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ قومی مجرم ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایون انہوں نے کہا کہ اگر غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا اگر میرا بھی رول ہے تو مجھے بھی پھانسی پہ چڑھا دیں، میں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں، باجوہ کو بھی پھانسی لگائیں، باجوہ کو بھی سزا دیں، کیونکہ باجوہ اعتراف جرم کر چکا ہے کہ اس نے آئین سے انحراف کیا ہے۔ یہ فوج کے اندر کی آوازیں ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ آگے جا کے مزید مسائل پیدا کرے گی۔ اسی لیے فوج جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹ ہو رہی ہے، افواج پاکستان مسلح افواج میں ڈس ایسوسیٹ ہو رہی ہیں باجوہ صاحب سے، کیونکہ ان کا وزن یہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو یہ غلام مصطفیٰ صاحب، ایون یہاں اور اس سے آگے بڑھ کر امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ، اور دیگر ہمارے ریٹائرڈ فوجی بزرگ جو ہیں وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا، اس کا کیا پتہ ہے جی کہ 10 سال بعد 15 سال بعد ایک اور باجوہ جیسا کوئی شخص آ کے وہ آرمی چیف بن جائے اور سسٹم سے بچتا بچاتا نکل جائے، اور وہ آرمی چیف بن جائے اور وہ آ کے اس سے زیادہ گند گھولے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور پروموشنز کو بہت زیادہ باریک بینی کا جائزہ لینا چاہیے، باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے، اور ان چیزوں کو مزید فلٹر لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے لوگ جو ہیں باجوہ جیسے لوگ وہ پرموٹ ہو کے اوپر نہ آ سکیں اور یہ سارے کے سارا مسائل پیدا نہ کر سکیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے جی، اور اگلے جو 5 دن ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے سکون کے دن ہیں، اور امپورٹڈ سرکار کے لیے، مراسلہ سرکار کے لیے کافی مشکل دن ہیں، کیونکہ انہیں اب بچنا ہے، اور بچ تو نہیں سکتے، وہ تھوڑا سا آگے لنگر آن کر سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد پیش کر کے، اور اس کے بعد وہ پروسیس ہوگا 20-21 دن کا، تو وہ جنوری وغیرہ گزار لیں گے۔ اس لیے معاملہ وہیں جائے گا کہ فروری میں اسمبلیاں ٹوٹیں گی،
اور آگے پھر الیکشن ہوگا، مئی میں الیکشن ہوگا، یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، کافی سارے شواہد اس طرح کے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ہے باجوہ صاحب کے خلاف، اور بتا دیا ہے کہ اب باجوہ صاحب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب آپ کو کچھ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی افواج پاکستان پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اب آپ کا محاسبہ ہوگا۔ تو آنے والے دن بڑے ہی دلچسپ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔